بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جس طریقے سے آپ تمام لوگ تک مرحبا رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن خاص کر کے تاخیراتوں کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے اور بہت سے موضوعات پر گفتگو کی جا رہی ہے. سب سے پہلے میری ناظرین حاضرین اور میرے مہمان خصوصی جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں تمام لوگوں کو السلام علیکم اور خوش آمدید بھی کریں ہم اپنے پروگرام ہمارے ناظرین کو کیونکہ مرحبا رمضان ٹرانسمیشن جو کہ سینس بیوٹی اسٹیشن کی جانب سے آپ تمام لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے. اے آئی گروپ آف کمپنی کا یہ ایک پروجیکٹ ہے تو بالکل پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. حافظ صاحب نے جو ہے وہ تلاوت کی اور تلاوت کے بعد جس طریقے سے ہم اپنے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پہلے حمد و ثنا ہو اور حمد و ثنا کے لیے حمد باری تعالیٰ کے لیے میرے ساتھ موجود ہے ماشاءاللہ. آج بھی بہت ہی خوبصورت مہمانان ہمارے ساتھ موجود ہے. ان کا بھی ایک ایک کر کے میں تعارف کرواؤں گا آپ تمام لوگوں کو, لیکن میں چاہوں گا پہلے ہم
ہم حمد کی جانب بڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ سب کا تعارف کروائیں گے. اس میں سے کچھ مہمان موجود تھے جو ہمارے ساتھ کل بھی موجود تھے, تو بالکل اسی طریقے سے ہم پروگرام کو لے کے جائیں گے. محمد حمزہ روفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ, ملتان سے کراچی تشریف لائے ہیں, خاص کر کے اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے. میں چاہوں گا کہ آج حمد کا جو سلسلہ ہے وہ ہم حمزہ بھائی سے ہی شروع کریں. السلام علیکم سر, کیسا لگ رہا ہے کراچی کا آ کر؟ بہت اچھا, اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اس ٹرانسمیشن کو اسی طرح اور بھی عزت و برکت عطا فرمائے. آج کیا سنائیں گے ہمیں؟ میں اپنے بھائی تعالیٰ کے چند اشعار پیش کرنے کے ساتھ حاصل کروں. شروع کیجیے. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم, اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم, اللہ کرم اللہ کرم. دیتی ہے صدا یہ چشم نم, اللہ کرم اللہ کرم. اور جنہیں لوگوں پہ ہے انعام تیرا, ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا, ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. محشر میں میرا رہ جائے بھرم, اللہ کرم اللہ کرم. محشر میں میرا رہ جائے بھرم, اللہ کرم اللہ کرم. اور ہر سال طالب فرما مجھ کو, ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو, ہر سال کروں میں طواف حرم. اللہ کرم اللہ کرم. اور میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے, تیرا در دیکھیں, اسباب ان کو ایسے باہم, اللہ کرم اللہ کرم. اور غیبت سے ہر کے گردن
ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم اللہ کرم اللہ کرم اور اسے ورد میں عمر کٹے ساری ہونٹوں پہ سبیح رہے جاری اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام اور ظاہری باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، حمد باری تعالیٰ سے آغاز ہم نے کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آج بڑا ہی خوبصورت آج کی جو محفل ہے، آج کا جو ہم آج تاک رات کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو آج آپ دیکھیں گے ہمارے سیٹ پہ منفرد جو ہے انداز میں سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ لاسٹ جو ہماری تاک رات تھی اس کے حوالے سے بھی اسی طرح سب نشست ہوئے۔ آج سب سے اچھی بات یہ لگ رہی ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عظمت علی، ماشاءاللہ چھوٹی سی عمر میں بہت ہی خوبصورتی سے کلام بھی پڑھتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے خاص کر کے جب ہم بڑے لوگوں کی نشست تو ظاہری جاری رہتی ہے، جب چھوٹے گھر میں ایک تربیت ہوتی ہے، ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ اسلامی ماحول سے جب بچے آتے ہیں اور بچے جو ہیں وہ نعت بھی سنا رہے ہوتے ہیں، دینی معلومات میں اضافہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو بڑی ایک فخر محسوس ہوتا ہے اور وہ ایسا لگتا ہے کہ ہاں بھائی ہمارا دین جاگا ہوا ہے آج بھی۔ تو بالکل جو میری ناظرین اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، یہی گزارش ہے کہ بچوں کو اچھی تربیت دیں اور دینی ماحول میں بٹھائیں، ضروری ہے یہ خاص کر کے آج کل کے اس دور میں۔ میں بالکل بتانا چاہوں گا سید عظمت علی کے حوالے سے کہ سید عظمت علی جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، سید شجاع معین کے صاحبزادے ہیں۔ بہت فخر کی بات ہے کہ شجاع بھائی ہمارے بھائی اور جی ان کے صاحبزادے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ۔ ان کے بارے میں بتانا چاہوں گا آپ تمام لوگوں کو۔ یو کے میں ایک آن لائن کمپٹیشن تھا نعت کا، ویسے تو کمپٹیشن بہت ہوتے ہیں اور ہم بڑی تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کسی نے انٹرنیشنلی یہ ایوارڈ جیت لیا، کسی نے انٹرنیشنلی اس چیز میں جو ہے مہارت حاصل کر لی، لیکن جب بات اس طریقے کی آتی ہے کہ نعت کا کمپٹیشن لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، قرآن خوانی کا کمپٹیشن یا حافظ قرآن کا کمپٹیشن ہو رہا ہوتا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ بھی مسلمانوں کے بڑے جو ہیں وہ ہمارے پراپرلی کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں باہر ملکوں میں بھی، اور اس طریقے کا جو فنکشنز ہوتے ہیں اس کا انعقاد کیا جا رہا ہوتا ہے، خاص کر کے کیونکہ آن لائن وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہاں تک ہم جا نہیں سکتے یا وہاں پر ہماری ریچ نہیں ہوتی، تو بہت ہی خوبصورت ذریعہ آن لائن جس طریقے سے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کی یہ جو سچویشن ہے اس میں آن لائن کلاسز کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں جو آن لائن طریقے سے ہم کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آن لائن کمپٹیشن جو کہ یو کے میں ہوا، فرسٹ پوزیشن ہمارے ساتھ ہولڈر جو موجود ہے سید عظمت علی، ماشاءاللہ بہت ہی سعادت کی بات ہے، خاص کر کے والدین کے لیے تو بہت فخر کی بات ہوتی ہے۔ میں پہلے تو شجاع بھائی سے پوچھنا چاہوں گا کیسا محسوس ہوا جب آپ کے بیٹے نے پوری دنیا میں پہلے نمبر پر جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ایوارڈ جیتا؟ جس وقت یہ مقابلہ ہو رہا تھا تو آپ کو پتا آن لائن جو مقابلہ ہوتا ہے وہ لائکس وغیرہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں لوگ لائک، تو اس مقابلے میں بیچ میں اس طرح ہوا کہ جب یہ بات سامنے آئی ان لوگوں نے یہ کہا کہ جس کے زیادہ تعلقات ہوں گے ان کے لائک زیادہ ہو جائیں گے، تو پھر انہوں نے اس کا سلسلہ سدباب یہ کیا کہ انہوں نے کینیڈا سے بھی جج کو بٹھایا، پاکستان سے بھی بٹھایا، یو کے میں بھی بٹھایا جج کو، اور بولا کہ فائنل جو راؤنڈ ہوگا نا وہ پھر آن لائن جو ہے مقابلہ ہوا، جج فیصلہ کریں گے اس کے بعد۔ صحیح۔ تو پھر جب یہ مقابلے میں یہ دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں مقابلہ چل رہا تھا، یہ پڑھ رہے تھے، جب تو بڑے بڑے مقابلے میں اور بھی نعت آئے بچے آئے، بڑے بڑے بچے بھی اس میں موجود۔ عمر کیا ہے ان کی عمر ہے 12 سال ماشاءاللہ۔ تو جب وہ بچے آئے اور پھر انہوں نے اس میں کلاسیکل ٹائپ کے بھی بچے، آپ کو پتا جب مقابلہ چھوٹی کا مقابلہ ہوتا ہے تو ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، تو میں بڑا پھر اس طرح ہوا کہ بس دعائیں کر رہے تھے ہم لوگ سے، تو سیکنڈ تک تو اناؤنس ہو گیا، پھر ہم لوگ جو ہے بس دعائی کر رہے، دعائی کر سکتے تھے، ہمیں یہ امید نہیں تھی۔ پھر جب فرسٹ پرائز پہ اناؤنسمنٹ ہوا سید عظمت علی، تو آپ یقین کریں میرے والد صاحب کو جو خوشی سے اچھل پڑے اور آنسو آ گئے ہمارے آنکھوں میں الحمدللہ۔ تو دیکھیں یہ تو
گھر کی تربیت اور یہ کیونکہ یہ لگن بھی اس طرح پیدا نہیں ہوتی. اگر ایک بچہ اس مقام پہ پہنچا ہے تو پیچھے والدین اور گھر کا بہت زیادہ جو ہے وہ ایک پورا جو ہے نا ایک ماحول جب تک نہیں ملتا بچے کو تب تک یہ نہیں ہوتا. اچھا جی سید ہمارے ساتھ عظمت علی موجود ہیں. کیسے ہیں بیٹا آپ؟ کیسے جا رہے ہیں روزے؟ پورے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. کسی عمر میں سارے روزے رکھ لیتے؟ ماشاءاللہ سارے روزے رکھے. اچھا مجھے بتائیں کہ آج ہمیں, کیونکہ میں چاہوں گا کہ آج بہت ہی خوبصورت, بہت ہی دل, ایک کہتے ہیں نا خوشی بہت زیادہ اس چیز کی ہوتی ہے کہ جب چھوٹے بچے ساتھ موجود ہوں اور اس طرح کی محفل میں وہ آپ کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ جو ہے وہ بیٹھے ہوں, سیکھ بھی رہے ہوں اور ان سے بھی سیکھنے کو ملے. تو میں چاہوں گا کہ آج ہم نعت کا جو سلسلہ شروع کرتے ہیں وہ ہم کریں گے سید عظمت علی سے, لیکن ہم بریک پہ جائیں گے. ہمارے ساتھ رہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو سید عظمت علی آپ لوگوں کو خوبصورت نعت سنائیں گے. سینس بیوٹی اسٹیشن کی مرحبا رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. جیسے کہ یہ پروجیکٹ ہے ایرن گروپ آف کمپنی کا اور مرحبا رمضان کے خصوصی ٹرانسمیشن آپ تمام لوگوں کی نظر ہو رہی ہے. اور میں چاہوں گا کہ اب جو ہمارا سیگمنٹ ہے جس میں سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے, آپ تمام لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ دینی معلومات سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہوتے ہیں. تو بالکل میرے ساتھ اس وقت موجود ہے مولانا عمر قادری صاحب موجود ہیں. ماشاءاللہ کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں, کیونکہ ہم ہر ایپیسوڈ میں, ہر رمضان کی ٹرانسمیشن میں ان کی موجودگی میں اور ان سے سوالات کر رہے ہوتے ہیں. خاص کر کے سوالات کے علاوہ دینی تعلیمات, جو کہتے ہیں نا کہ دینی تعلیمات بھی کسی ایسے شخص سے آپ حاصل کیجئے, ایسے شخص سے معلوم کیجئے جو کہ جس کے پاس معلومات کا ذخیرہ ہو. تو ہمارے ساتھ مولانا عمر قادری صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. پہلے تو بتائیں رمضان کیسے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ تو بالکل اختتام پر ہیں اور 29ویں شب میں داخل ہو چکے ہیں اور ممکنہ طور پر چاندنا بھی ہو سکتی ہے انشاءاللہ. دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے تمام روزے تمام چھوٹی بڑی بات قبول فرمائے اور ہم اس رمضان کو اپنے آپ سے راضی کر کے بشر کریں. اس لیے سرکار اسلام نے فرمائے کہ رمضان آئے تو اس رمضان کو اپنے آپ سے راضی کر کے بھیجیں. یہ حدیث کا مفہوم ہے بالکل, کیونکہ ظاہر ہے آج 29واں رمضان اور کل ہمیں نہیں پتا کہ کل شاید کل کے بعد عید ہو جائے, کل چاند رات بھی ہو سکتی ہے اور ایسا بھی ممکن ہے کہ ہمیں پورے 30 روزے مل جائیں. تو میری تو کوشش ہے کہ اللہ کرے 30 روزے پورے ہوں تاکہ ہمیں ایک اور موقع مل جائے کہ ہم تمام لوگ ایک ساتھ دوبارہ سے بیٹھ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو گناہ کر چکے ہیں ہم اس کی بخشش کے لیے ایک اور دن ہمیں مل جائے گا. تو میں بالکل چاہوں گا کہ ظاہری زندگی میں ہر انسان ایسا کوئی نہیں ہوگا شخص جو خطا کا پتلا نہ ہو. تو یہ اس زمانے میں میں نے بات کہی کہ ظاہری گناہگار ہیں تمام لوگ اور بس اللہ سے یہی امید کرتے ہیں اور دعا ہے کہ اس ماہ رمضان جیسے تیسے کر کے گزر گیا ہے ہم پراپرلی حق ادا کر سکے نہیں کر سکے یہ صرف اللہ کی ذات ہی جانتی ہے. لیکن یہ ہے کہ بالکل پوری کوشش ہے کہ ہم اپنی خاص کر کے اس ٹرانسمیشن کے ذریعے بھی جو لوگ ہم سے سوالات کرتے ہیں, دینی معلومات حاصل کرتے ہیں, ان تک بھی صحیح اسلام کو پہنچائیں, دینی تعلیمات کو پہنچائیں. بالکل ظاہر ہے 29ویں شعبان کا ظاہر ہے یہ اب کل شروع ہو جائے گی 29ویں رمضان 29ویں رمضان اور پھر 29ویں رمضان کے ساتھ آج جو ہے وہ شب قدر کا سلسلہ جو ہے وہ آج کیونکہ ایک دن پہلے ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ شب قدر کے حوالے سے تو ہم روزانہ ٹرانسمیشن میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی عبادت کرنی چاہیے. میں چاہوں گا مولانا صاحب سے کچھ سوالات کرنا خاص کر کے اعتکاف کے حوالے سے کہ اگر آخری رات جیسے ہوتی ہے اور کل ایک آخری دن موجود ہوتا ہے تو کیونکہ ظاہر ہو سکتا ہے کل وہ تمام معتکفین جو اس وقت اعتکاف میں بیٹھے ہوئے یا گھروں میں میری بہنیں مائیں اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تو تمام لوگوں کے لیے کہ کل کا جو دن ہوتا ہے وہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, مطلب وہ اس کی خاصیت کیا ہے. اور اسلام کی رسول کے ہوتا یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پرسوں بھی بات کی تھی تو ہم نے یہی دیکھا تھا کہ یہاں جو ہے اعتکاف سے اٹھے ہیں بازاروں کا رخ کر لیا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں اعتکاف یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوتا ہے. یعنی کہ ہر آدمی خواہش تو ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں اور اس طرح انفرادی طور پر کچھ عبادتوں کا سلسلہ ہو. لیکن یقین کیجیے کہ ہر ایک خواہش کرنے کے باوجود اس پر عمل پیرا نہیں ہو پاتا, اس لیے کہ یہ اللہ کی خاص توفیق ہوتی ہے. جس کو وہ چاہے پسند فرما لے, جس کو وہ چاہے اس کام کے لیے منتخب فرمائے اور وہی اس کام کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس معاملے کو اب ایک فیشن کے طور پر لیا جاتا ہے اور اس کو مطلب ایک ٹرینڈ بنا لیا گیا اعتکاف میں بیٹھنا ہے جہاں وہ خوب ایک ماحول ہوتا ہے مساجد کے اندر بھی. اور
اس کا جو اینڈ ہوتا ہے یعنی کہ جو آج کی رات ہے اس کو آخری رات کرتے ہیں، جو خاص طور پر جن جگہ پر اعتکاف اجتماعی ہوتا ہے اور ایک مرکزی حیثیت میں ہوتا ہے جہاں پر ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت وہ پوری نشستوں کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں یہ آخری رات آج کی بڑی خوبصورت انداز میں گزاری جاتی ہے اور خوب جناب ذکر و اذکار، عبادات، ریاضات اور جناب خوب اجتماعی دعائیں توبہ استغفار کا سلسلہ ہوتا ہے۔ مگر عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، وجہ یہ کہ ہر ایک مسجد میں اس طرح کے لوگ اویلیبل نہیں ہوتے ہیں، کچھ خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ کام کرنے میں ماہر ہوتے ہیں، جنہیں یہ کام کرنا آتا ہے، لوگوں کو مطلب انگیج کر کے رکھنا، یہ سب کرنا ہر ایک نہیں کر سکتا، لہذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ بجائے اس رات کو اچھے طریقے سے گزارے اور تمام پورے رمضان کا محاسبہ کریں اس رات میں کہ ہم نے پورے رمضان آخر کیا کیا ہے، ہم نے کوئی غلطی ایسی تو نہ کر دی ہو کہ جس سے اللہ نہ کرے ہمارا رمضان جو ہے وہ پورا معاملہ ہی ہمارا خراب ہو چکا ہو۔ تو اس رمضان میں اپنے معاملات کا جائزہ لیں ان آخری ایام میں، ان آخری خاک راتوں میں، بالخصوص آج کی خاک رات، کیونکہ کل کی رات رمضان کی 12 رات نہیں ہو سکتی، ایسا بھی ممکن ہے، تو ہمیں اس چیز کے لیے خاص طور پر تیاری کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس ہمیں محسوس ہوتا ہے اور ہم نے مشاہدہ بھی کیا کہ لوگ بس سامان سمیٹ رہے ہوتے جیسے بس اب سفر پورا ہو گیا ہے اور کل رکھتے سفر باندھ کے انہوں نے واپس اپنے گاؤں کے اپنے گھر جانا ہے، جو بھی ان کا ایک ہوتا ہے پرسیپشن، تو یہ ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے۔ عموماً ان دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ آخری جو ایام ہوتے ہیں مساجد کی صفائی کیجیے، ہونا یہ چاہیے کہ آپ 10 دن وہاں رہے ہیں، آپ نے ظاہر ہے جہاں انسان رہتا ہے وہاں گندگی ہو جاتی ہے، لا محالہ نہ چاہتے ہوئے بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں، تو پوری مسجد کی صفائی کی جائے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم تندرست ہونا، بزرگ فرماتے ہیں اگر تم تندرست ہو اور تمہیں کوئی سبب نہیں مل رہا تو فرماتے کہ تم مسجد کی جھاڑو دیا کرو، مسجد کی صفائی کیا کرو، اس کی برکت سے اللہ تمہاری روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ دیکھیں اعتکاف میں بیٹھے تو ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں اور روزی میں برکت یقیناً مانگنی چاہیے، تو یہ ایک بہترین موقع ایسا ہمیں مل جاتا ہے معتکفین کے لیے بالخصوص کہ اس آخری ایام مسجد کی ایسی مطلب بہترین انداز میں صفائی کرے کہ دیکھنے والے بھی کہیں واقعی اعتکاف کرنے والے جو آئے تھے انہوں نے مسجد کو مطلب خراب نہیں کیا، اگر مسجد میں کوئی ایسی چیزیں تھیں اس کو صحیح کر کے گئے۔ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ یہ بھی ہے کہ ہم نے دیکھا اور یہ ہم تعلیم بھی دیتے ہیں لوگوں کو کہ مسجد میں اگر اعتکاف میں بیٹھے ہیں، جیسے آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں، فری فین چلاتے ہیں، لائٹ کا استعمال کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک بل آتا ہے۔ اب بالخصوص نماز کے ٹائم جو لائٹ اور فین چلتا ہے، لیکن اب آپ کی وجہ سے مستقل یہ سارے کام چل رہے ہیں، فین بھی چل رہا ہے جناب اور لائٹس بھی آن ہیں، تو میں یہ عرض کرتا ہوں لوگوں کے لیے کہ ایسا یہ اہتمام کریں، پورے اجتماع کے اعتکاف کے جتنے بھی لوگ ہیں سارے اپنا اپنا کنٹریبیوشن کیجیے اور مسجد کے بل میں وہاں ہیلپ کیجیے، اس لیے کہ آپ نے وہ چیز یوز کی ہے، خاص طور پر اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ بے شک، بالکل سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے ناظرین جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ لوگ سوالات بھی کر سکتے ہیں، بہت سے سوالات ہیں، لیکن کچھ سوالات ایسے کیونکہ آج کی جو رات ہے بیسکلی ہم اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو کچھ سوالات ہمارے پاس موجود ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اس سے ہٹ کر نہیں، کہ میں چاہوں گا کہ ہم آج کا کیونکہ مختصر سا ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے اور اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ٹرانسمیشن کی جو رات ہمارے پاس دی گئی ہے یا جس رات میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے، اس رات کی فضیلت، اس رات کی اہمیت پہ زیادہ بات کی جائے۔ ایک سلسلہ اسی طرح بھی ہے کہ ایک صاحب نے واقعے کا بولا کہ کوئی واقعہ جو جس کیونکہ ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب آتے ہیں اور ایک بہت اچھا چھوٹا سا واقعہ سناتے ہیں، تو اس سے نہ صرف ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ہمارے ناظرین کو بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے، تو کوئی واقعہ جو ہے وہ ذرا سناتے تو بہت اچھا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں کہ حضور علیہ السلام کی رفاقت اپنے بھائی اور 10 سال سرکار اسلام کی خدمت میں رہے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی کو اگر اپنا امپلائی رکھ لیتے ہیں، کسی کو اپنے مطلب پاس کام کرنے کے لیے رکھتے ہیں، تو اب دیکھنے میں آ رہا ہے ان کے ساتھ بڑا غلط سا سلوک کیا جاتا ہے، بہت برا بیہیویئر ان کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اور بعض اوقات تو تشدد کے واقعات بھی ہمارے معاشرے میں اب اور وہ بھی پڑھے لکھے گھرانوں سے یہ سامنے آ رہے میڈیا پر رپورٹ ہوتے ہیں، یہ دیکھنا پڑے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں 10 سال رہا، 10 سال میں حضور کی خدمت میں رہا، اور 10 سال میں کوئی ایک ایسا لمحہ بھی نہیں آیا کہ مجھ سے غلطی ہونے کے باوجود سرکار نے مجھے ڈانٹا ہو، مجھے جھڑکا ہو یا میری کسی بات پر اف بھی فرمایا ہو۔ اگر مجھ سے غلطی ہو جاتی تو سرکار چہرہ میرا چہرہ دیکھتے اور مسکرا کر اس طرح سے میرا دل بڑا کر دیا کرتے جیسے کوئی بڑی بات نہیں ہو۔ حضرت انس بن مالک ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ جب جنگ بدر ہو گئی نا، میں ایک احساس کے حوالے سے بات کروں، ہمارے ہاں میں نے جیسے کہا کہ احساس اب ختم ہو گیا لوگوں میں، اور کسی کو ہم تکلیف میں دیکھ کر بھی احساس نہیں کرتے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے جب پہلی واپس آئے
تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ ان کو باندھ کر رکھنا ہے، کیونکہ قیدی تھے، بھاگ نہ جائیں، تاکہ صبح ہوگی، رات کو سب تھکے ہوئے تھے، صبح ہوگی ان کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ حضرت بلال حبشی کو حکم ہوا کہ بھائی آپ ان کو رسی سے باندھ دیجیے تاکہ صبح ان کے معاملے میں فیصلہ کیا جائے۔ اب حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں کبھی رویا نہیں تھا، اس لیے کہتے ہیں ہم نے بڑی غربت میں زندگی گزاری، ہم نے آسائشیں دیکھی نہیں تھی کہ جس کی خواہش میں کبھی مجھے گناہ آیا ہو۔ کہتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا جب اس رات کو سرکار علیہ السلام جب یعنی کہ سب اپنے اپنے حجروں میں چلے گئے، ان قیدیوں کو باندھ دیا گیا، تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھتا ہوں حضور علیہ السلام کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ اب یہ میں ایک جملہ اور آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ چلنے کی آواز کیسے آتی ہے یہ تو سمجھ نہیں آتا، لیکن اب فرماتے ہیں کہ مجھے محسوس ہو گیا کہ سرکار اس جگہ پر چکر لگا رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، تو پھر مجھے کہنے دیجیے وہ جملہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مجھے بات یاد آ گئی کہ جب ان کی سوئی کھو گئی تو حضور مسکرائے تو روشنی ہو گئی تو کوئی بھی سوئی بھی ڈھونڈ لی، تو گویا میں اس نتیجے پر پہنچا حضرت انس نے اس اندھیری رات میں سرکار کے چلنے کو ملاحظہ کیسے کر لیا ہوگا، وہ کیسے سمجھ گئے؟ جیسے ہم چراغ لے کر ایک کونے سے دوسرے کونے جاتے ہیں تو روشنی اس طرف پڑتی ہے پھر اس طرف آتی ہے، تو گویا ایسا مجھے محسوس ہوا میری اس حدیث کو پڑھ کر کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے سرکار کی اس روشنی سے پہچان لیا کہ سرکار حجرے سے باہر آ رہے ہیں اور ٹہل رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں جلدی سے اٹھ کر باہر آیا، کہیں سرکار کو کوئی حاجت نہ، کیونکہ میں خادم تھا، خدمت پر مامور تھا۔ کہتے ہیں میں باہر آیا تو سرکار علیہ السلام جو نا وہ تھوڑے جیسے ایک غم کی کیفیت میں میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، کوئی کام تھا، کوئی خدمت تھی؟ مجھے آپ یاد فرماتے آواز دے دیتے میں حضور حاضر ہو جاتا۔ سرکار نے فرمایا کہ کام نہیں تھا، کہا حضور پھر آپ نے آرام نہیں فرمایا، آپ سوئے نہیں، آپ نے نیند نہیں فرمائی؟ سرکار فرماتے ہیں مجھے نیند نہیں آ رہی۔ کہا کیوں نہیں آ رہی؟ عرض کی گئی تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا بھائی اس لیے یہ جو جنگی قیدی ہے نا ان کو تم لوگوں نے اتنی سختی کے ساتھ باندھ دیا ہے کہ یہ تکلیف کی وجہ سے ہائے ہائے کرتے ہیں، مجھے نیند نہیں آتی۔ حضرت فرماتے ہیں میں زندگی میں کبھی نہیں رویا تھا، بس یہ بات میں نے سنی تو میں رونے لگا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے آپ کے پشت مبارک پر اونٹ کی اجڑی رکھی تھی، یہ تو وہی لوگ ہیں جب آپ تشریف لے جاتے تھے راستے میں پتھر مارا کرتے تھے، حضور یہ تو وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے آپ کے بلال کو رسیاں باندھ کر گلے میں اور مکے کی گلیوں میں گھسیٹا تھا، اگر آج ہم نے ان کو ایک رات رسی سے باندھ دیا ہے تو حضور یہ تو کافر ہیں، ان کے لیے آپ اتنا افسوس کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ تو کافر ہیں، بھلے یہ میرے دشمن ہیں لیکن میں تو رحمت للعالمین ہوں۔ حضرت بلال کو بلاؤ، ابو بکر کو بلاؤ، فاروق اعظم کو بلاؤ، عثمان علی کو بلاؤ تاکہ میں ان کے لیے کوئی فیصلہ کروں۔ فرمایا ان کی رسیاں ڈھیلی کرو، اگر ان کی رسیاں ڈھیلی ہوں گی تو یہ بھی سو جائیں گے، جب یہ سوئیں گے تو مجھے بھی چین کی نیند آئے گی۔ یہ ہمارے احساس کے حوالے سے میں نے یہ بات عرض کی کہ ہمیں احساس نہیں، ہمارے گھروں میں ہم دیکھیں والدین ہائے ہائے کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے دوستوں میں نکل جاتے ہیں، والد جناب وہ پاؤں کے درد سے تڑپ رہے ہیں اور ہم اپنے دوستوں کی جناب فکروں میں لگے رہتے ہیں، اپنے معاملات میں مست رہتے ہیں۔ سب سے پہلی خدمت ہمیں اپنے والدین کی کرنی ہے، اس لیے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو سرکار نے فرمایا باپ ہے نا، باپ یہ جنت کا دروازہ ہے۔ یہ ہم ساری بات لا کر والدہ پہ رک جاتے ہیں کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، وہ تو ضرور ہے لیکن اصل چیز ہے دروازہ، جنت تو اندر جا کر ہے نا، پہلے دروازہ ہے حضور، تو باپ کو حضور نے جنت کا دروازہ قرار دیا ہے، تو لہٰذا ہمیں باپ کی بھی بات ماننی ہے، ماں کی بھی خدمت کرنی ہے۔ تو یہ ہمیں احساس کرنا پڑے گا، ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرہ جتنی تیزی سے بے رحمی کی طرف اور خرابی کی طرف جا رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم والدین کا ادب نہیں کرتے۔ بے شک بالکل، سوالات کا سلسلہ بھی جاری ہے، بہت ہی خوبصورت ایک واقعہ، بالکل حسن سلوک بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات بھی، کیونکہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے معاشرے میں ایسا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اخلاقیات جو ہے وہ ختم ہوتے جا رہی ہیں۔ تو بالکل بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا۔ سینس بیوٹی اسٹیشن کی مرحبا رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ جیسے کہ یہ پروجیکٹ ہے یعنی گروپ آف کمپنی کا تمام ویورز جس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں خوش آمدید کریں گے اپنے پروگرام میں دوبارہ سن کو، اور کیونکہ ظاہر ہے وقت بہت کم ہے ہمارے پاس اور اختتامی کلام کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں۔ بہت ہی خوبصورتی سے مولانا عمر قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آج کی تاخیرات کے حوالے سے بات کی گئی، اس کے علاوہ اعتکاف میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے حوالے سے بات کی گئی۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ جو حضرات اس وقت
اعتکاف میں موجود ہیں، اور کل ہو سکتا ہے کہ کل ایک آخری ہمارے پاس جو ہے وہ دن ہو، کیونکہ عید کا بھی سلسلہ ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو تمام ناظرین کو، حاضرین کو میں چاہوں گا کہ کل ہم یہاں انشاءاللہ موجود ہوں گے، لیکن پھر بھی عید کی مبارکباد، ایک خوشی کا تہوار، تو ظاہری مل بانٹ کے خوشیاں بانٹنی چاہیے۔ تو بالکل اس میں بھی یہی ہے کہ آپ تمام لوگوں کو عید کی مبارکباد دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ظاہری کل کا ابھی نہیں پتا کہ کل چاند رات ہوگی یا نہیں، اور تمام جو ہمارے ویورز اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو یہی کہوں گا کہ بہت اچھے طریقے سے جس طرح رمضان گزاریں، تو عید والے دن ایسا نہ ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ حد سے زیادہ تجاوز کر جانا یا زیادہ کھا پی لینا، کیونکہ ایک ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہوتا ہے پورے مہینے کا، اور صبح سحری کا وقت کیونکہ رات ہی کے وقت ہوتا ہے، اور پھر وہ صبح سے آپ بالکل نہار منہ ہوتے ہیں اور وہ شام تک رہتے ہیں، اور اچانک سے جب یہ عید کا سلسلہ ہوتا ہے اور ملنا ملانا، دوست احباب عزیز سب آتے ہیں، اور پھر کھانے پینے کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا کوشش کیجیے کہ تھوڑا سا وقت بدل کھائیں پیے، ایسا منع نہیں کہ کھائیں نہیں، بالکل کھائیں، لیکن یا تو تھوڑا تھوڑا کھائیں یا تو وقت بدل کے تھوڑا کھا لیں، کیونکہ روٹین ظاہری مختلف ہوتی ہے، پھر وہ ظاہری بعد میں طبیعت بڑی خراب ہو جاتی ہے۔ تو بس یہ تھوڑی سی بات تھی جو مجھے کرنی تھی۔ میں چاہوں گا تعطل لفظ کا جو ہے وہ کہا گیا تھا، ہمارے ویورز جو موجود ہیں وہ ہمیں کہہ رہے تھے، اور جواد قادری صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے، کیونکہ ہر محفل کی نظامت کا سلسلہ انہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ آواز بہت ہی خوبصورت ہے۔ میں چاہوں گا کہ تعطل لفظ کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیجیے۔ آج ہو سکتا ہے ممکنہ آخری شب ہو رمضان کی، تو اس حوالے سے ایک دعائیہ کلام اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ہے، اسی کو تعطل لفظ میں انشاءاللہ پیش کروں گا، اور یہ دعا ہے آپ تمام احباب سے گزارش ہے ہمارے ناظرین سے بھی کہ اس پر آمین ضرور کریں کہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی جب بڑے محشر میں شور دار و گیر، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو، اور یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو، اور یا الہی جب حساب خندہ بیچار لائے، یا الہی جب حساب خندہ بیچار لائے، چشم گریان شفیع مرتجا کا ساتھ ہو، چشم گریان شفیع مرتجا کا ساتھ ہو، اور یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، قدسیوں کے لب سے آمی ربنا کا ساتھ ہو، اور یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، آمین۔ بالکل میں چاہوں گا کہ ظاہری وقت بہت ہی مختصر ہے، ہمارے ساتھ شیخ صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے صاحب جو ہے عظمت علی صاحب تو میرے ساتھ ہی ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، صاحبزادے ہیں شجاع بھائی کے، اور ہمارے ساتھ حمزہ بھائی بھی موجود ہیں، ملتان سے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ایک جو ہے وہ جو ہے وہ پیش کر دیں۔ عرش کی تنگ ہے صرف آسمان ہے، عرش کی عرش کی دنگ ہے
کدھر ہائے تیرا مکان ہے جانے مراد، اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، اور پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہ بھی امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہ بھی امتحان ہے، اور عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے، اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ، جان ہے وہ، جان ہے وہ، جہان کی جان ہے تو جہان ہے، میرے آقا جان ہے وہ، جہان کی جان ہے تو جہان ہے، اور تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ مجھے کو بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان ہے، پھر وہ مجھے کو بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان ہے، اور خوف نہ رکھے رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، رضا کے لیے امان ہے، رضا کے لیے امان ہے، نیکیاں کچھ نہ کر سکے ہیں، آغا اس میری دل
ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع الوداع تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں ہائے اب وقت رخصت ہے آیا ہائے اب وقت رخصت ہے آیا الوداع افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی بس افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی سب سما ہو گیا سونا سونا سب سما ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع کوئی حسن عمل کر سکا ہوں نہ کوئی حسن عمل کر سکا ہوں چند آنسو نظر کر رہا ہوں یہی ہے میرا کل ہے اثاثہ
تیرا غم سب کو تڑپا رہا ہے، آتش شوق بڑھتا رہا ہے، پھٹ رہا ہے تیرے غم سے سینہ، پھٹ رہا ہے تیرے غم سے سینہ، الوداع 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 ماہ رمضان، الوداع الوداع رمضان۔ واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا، حشر میں ہم کو مت بھول جانا، واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا، حشر میں ہم کو مت بھول جانا، روز محشر ہمیں بخشوانا، روز محشر ہمیں بخشوانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع تیرے دیوان سب رو رہے گئے، مضطرب سب کے سب ہو رہے گئے، تیرے دیوان سب رو رہے گئے، مضطرب سب کے سب ہو رہے گئے، کون دے گا انہیں اب دلاسا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، نظر چند اشک میں کر رہا ہوں، کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، نظر چند اشک میں کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع بلاکھوں سلام ماہ رمضان، تم پہ لاکھوں سلام ماہ غفران، جاؤ حافظ تمہارا
रब तुम्हारा जाओ हाफिज खुदा अब तुम्हारा अलविदा 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 माए गुफरान अलविदा अलविदा माए रमज़ान अलविदा माए रमज़ान अलविदा अलविदा माए